بلوچستان میں جو دہشت گردی ہوئی ہے اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے پاکستان کو، اور پوری دنیا بھی اس پہ بڑی فکر مند ہوئی ہے، اور خاص طور پہ چائنا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ملیٹریلی ہم سے کوئی مدد چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی کریں گے۔ آپ یہ چاہیں کہ آپ ہمیں اسلحہ یا ایون کمانڈوز چاہیے تو وہ بھی ہم دینے کو تیار ہیں۔ مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے پارلیمنٹ کا، اور اس میں جو قرارداد آئے گی اس میں سارے اکٹھے ہوں گے۔ سارے اکٹھے سے مراد پی ٹی آئی بھی ایون اس میں سپورٹ کرے گی اس معاملے میں۔ اگر وہ نہیں کرے گی تو پھر کچھ اور ہوگا۔ بڑا سخت آپریشن جو ہے اس کی پلاننگ کر لی گئی ہے آئی ایم ایف اور باقی جو ہمیں قرضہ دینے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا کوئی بھی پروگرام آپ سے شروع ہوتا ہے، اور ایک اس وقت جو قیادت موجود ہوتی ہے پولیٹیکل، عدلیہ میں، فوج میں، ظاہر ہے کہ سب کا ایک بیلنس ہے، تو وہ جو بیلنس ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے، پھر کنٹینیوٹی نہیں رہتی، اور وہ کنٹینیوٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا پروگرام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو ان کا مطالبہ ہے کہ دیکھیں آپ ایک دفعہ سبھی 3 سال رہیں تاکہ یہ پروگرام آگے چلے۔ اب اس پہ مسئلہ تو ہے، یہ جو فیصلہ آیا تھا ایک چیف جسٹس، ہونے والے چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ نے جو فیصلہ دیا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، ابھی اس پہ فیصلہ لکھا بھی جا رہا ہے۔ سنا ہے کہ ایک جج صاحب نے کہا ہے ایک دوسرے جج صاحب کو کوئی سخت فیصلہ لکھنا ہے، کوئی چیف الیکشن کمشنر کو بھی اس میں سزا دینی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اگر انہوں نے ایک پارٹی چھوڑ کے دوسرے پارٹی میں جانا ہے، فیصلہ تو آ گیا ہے تو چلے جائیں گے، تو حکومت ڈیفیکشن لگا دے گی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو پریشر بنایا جا رہا ہے، جو ابھی میں نے کہا ہے کہ اس میں کمٹمنٹ بھی ہے، کمٹمنٹ تو ہے لیکن کہتے ہیں کہ یہ ایک پریشر بھی ہے۔ ایک تو توہین عدالت کا قانون ختم کیا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ 23 جج لائے جا رہے ہیں۔ ادھر کی دکھا کے ادھر کی بھی ماری جا سکتی ہے، اور ادھر کی دکھا کے ادھر کی بھی ماری جا سکتی ہے۔ آپشن سارے موجود ہیں، سب پہ کام ہو رہا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے جوڈیشل پیکج میں، اور بڑی افواہ ہے کہ 3 سال کی ایکسٹینشن مل رہی ہے، اور کیا وہ مل رہی ہے؟ اور اگر نہیں مل رہی یا تو کیا فارمولہ ہے حکومت کے پاس، اور اس کو وہ کر کیسے لیں گے؟ یہ سب کچھ بہت ایک پہاڑ سر کرنے والی بات ہے، تو کیسے ہوگا؟ اور پھر یہ کہ وعدہ معاف گواہ بھی کو بننے والا ہے، خاص طور پہ جنرل باجوہ کے بارے میں افواہ سازی ہو رہی ہے، تو اس میں حقیقت کتنی ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ وہ بن رہے ہیں یا جنرل فیض بن رہے ہیں؟ اس پہ بات کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی بات کریں گے کہ بلوچستان میں جو کچھ ہوا اس کے جواب میں کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم بلوچستان سے ہی کرتے ہیں۔ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہوئی ہے اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے پاکستان کو، اور پوری دنیا بھی اس پہ بڑی فکر مند ہوئی ہے، اور خاص طور پہ چائنا۔ اور چائنا نے تو یہاں تک کہ اس نے ہر قسم کی مدد دینے کا کہہ دیا ہے۔ ہر قسم کی مدد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مذمت کریں گے یا وہ یہ کہیں گے کہ اس حوالے سے اگر کوئی انٹرنیشنلی بات ہوگی تو ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے یو این میں یا ادھر ادھر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ملیٹریلی ہم سے کوئی مدد چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی کریں گے، یعنی کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے، اور پھر یہ کہ اگر واقعتاً کچھ ہمیں آپ یہ چاہیں کہ آپ ہمیں اسلحہ یا ایون کمانڈوز چاہیے تو وہ بھی ہم دینے کو تیار ہیں، ان کو کچل دینے کے لیے۔ کیونکہ یہ دہشت گردی اور جس طرح کی یہ واردات ہوئی ہے، میں نے پہلے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک کولیشن بنی ہے ٹی ٹی پی کی اور یہ جو بلوچ ہیں ادھر، تو ان کی، اور انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے اس وقت صوبے میں موجود سیاسی صورتحال کا، جو وہاں کے پہ خلا موجود ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ حکومت جو ہے وہ اس قدر اس حوالے سے کوئی بہت سخت اقدام لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے جو وہاں کی حکومت ہے۔ اب اس کی ریزنز بہت زیادہ ہیں، وہ کسی پروگرام میں وہ ایک پولیٹیکل بحث ہے، اس پہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو کیا اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ تو اس پہ غور ضرور ہو رہا ہے، کیونکہ دیکھیں کہ کوئی ایسا بندہ چاہیے جس کے ارد گرد سارے، کم از کم بلوچ لوگ تو سارے اکٹھے ہو جائیں،
بلوچ سردار اور بلوچ قیادت تو ساری اکٹھی ہو جائے، اور پھر یہ کہ وہ جو یکجہتی کونسل بنی ہوئی ہے اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے، تو وہ نیوٹرلائز بھی آپ پولیٹیکلی کر سکتے ہیں، مولوی ہدایت اللہ یا کوئی اور، یا یہ جو دوسرے بلوچ جو دھرنے شرنے دے رہے ہیں یا جو ریلیاں نکال رہے ہیں، تو نیوٹرلائز کرنا ہے، کیونکہ یہ جو ماحول بنا ہے یہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ وہ چاہے وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ نہیں چاہ رہے کہ دہشت گردی کو سپورٹ ہو، لیکن اس وقت انہوں نے ماحول وہاں بنا دیا ہوا ہے، تو اس ماحول کو نیوٹرلائز کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ آپ کے بھی دشمن ہیں، یہ آپ کے صوبے کے دشمن ہیں۔ اگر آپ یہ ساری ترقی جو ہم چاہ رہے ہیں، پورا پاکستان چاہ رہا ہے، وہ نہ ہوئی تو آپ کو بھی کچھ نہیں ملے گا، اور وہی رہے گا جو ہزاروں سال سے یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو یہاں کا بلوچ جو ہے وہ بھگت رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے، یہ پولیٹیکلی سب کچھ کرنے کے لیے بھی ایک موو چاہیے۔ اب وہ تو ضرور ہونی چاہیے، اس پہ اب میں نے ضرورت کا احساس دلا دیا ہے، لیکن ہونے کیا جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے پارلیمنٹ کا، اور اس میں جو قرارداد آئے گی اس میں سارے اکٹھے ہوں گے، سارے اکٹھے سے مراد پی ٹی آئی بھی ایون اس میں سپورٹ کرے گی اس معاملے میں، اگر وہ نہیں کرے گی تو پھر کچھ اور ہوگا، تو اس لیے اس کو بھی اس پہ آن بورڈ آنا پڑے گا، اور بڑا سخت آپریشن جو ہے اس کی پلاننگ کر لی گئی ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ کل آپ کو بتا دیا تھا کہ فنڈنگ تو اس کی ہو گئی ہے، فنڈز تو اپروو ہو گئے، اب باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل بیکنگ چاہیے ہوتی ہے کسی بھی آپریشن کے لیے، جیسے کہ جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان میں جو پچھلے ایک دو آپریشنز ہوئے بڑے کامیاب ہوئے، ان کے لیے چاہیے تھی، وہ ملی تھی، اس کے لیے بھی چاہیے، لیکن صوبے میں سب سے پہلے ضرورت ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسا انتظام کیا جائے، ایسے بندے کو اوپر لایا جائے کہ جس پہ تمام جو بلوچ قیادت ہے وہ اکٹھی ہو جائے اور وہ ان کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں جس کی سب کو بہت انتظار ہے، کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ایکسٹینشن ہو رہی ہے، یہ جو 3 سال مل رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتاؤں، بیسیکلی اس کی ضرورت جو ہے وہ یہاں پہ نہیں محسوس کی گئی، یہ انٹرنیشنلی محسوس کی گئی ہے اس کی ضرورت، یہ مطالبہ انٹرنیشنل ہے، آئی ایم ایف اور باقی جو ہمیں قرضہ دینے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا کوئی بھی پروگرام آپ سے شروع ہوتا ہے، اور ایک اس وقت جو قیادت موجود ہوتی ہے پولیٹیکل، عدلیہ میں، فوج میں، ظاہر ہے کہ سب کا ایک بیلنس ہے، اور بیلنس نہ ہو تو بات نہیں بنتی، تو وہ جو بیلنس ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے پھر جب ایک بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے، یعنی یہ آرمی چیف ریٹائر ہو گیا، چلا گیا، نیا آرمی چیف آ گیا، چیف جسٹس آف پاکستان نیا آ گیا، اسی طرح پولیٹیکل جو قیادت ہے وہ بدل گئی، تو یہ جو مسئلہ ہے اس کو کیسے حل کرنا ہے؟ کنٹینیوٹی نہیں رہتی، اور وہ کنٹینیوٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا پروگرام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو ان کا مطالبہ ہے کہ دیکھیں آپ ایک دفعہ سبھی 3 سال رہیں تاکہ یہ پروگرام آگے چلے۔ اچھا، اب یہ پاکستان کے بھی فائدے میں ہے کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام 3 سال کے لیے کامیاب ہوتا ہے اور ہم معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جس طرح سے نون لیگ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے جو پروگرام کیا تھا اس میں وہ پوری طرح کامیاب ہو گئے تھے، اور انہوں نے بائے بائے کہہ دیا تھا، اور وہ کہنے والے تھے آئی ایم ایف کو، اور پھر یہ سارا سب کچھ ہو گیا، تو یہ جو پھر سب کچھ ہو جاتا ہے، یہ ہماری بھی ضرورت ہے کہ یہ پھر سب کچھ نہ ہو، تو اس ضرورت کو انٹرنیشنل مطالبے کے لحاظ سے سوچا گیا، سمجھا گیا۔ اب اس پہ مسئلہ تو ہے، اب بے شک یہ بہت بڑی ضرورت ہے، بے شک یہ کرنا چاہیے، یعنی کہ چیف جسٹس جو ہیں ان کی بھی مدت جو ہے وہ 3 سال کر دی جائے، فائز عیسیٰ تو کوئی 1.5 سال سے بھی کم عرصے میں جا رہے ہیں اپنے چیف جسٹس کر کے، تو اگلا جو چیف جسٹس ہے اس کی ٹھیک ہے وہ 3 سال ہے، لیکن اس سے اگلے چیف جسٹس کی 3 سال نہیں ہوگی، تو یہ کیا جائے۔ اسی طرح آرمی چیف جو ہیں وہ کنٹینیو کریں، اسی طرح دوسرے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ چیئرمین ایف بی آر ہے وہ بھی 3 سال ہو، تو یہ مطالبات ہیں۔
اسی طرح باقی جو اہم عہدے ہیں جو ان پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ 3 سال بیٹھے رہے، پتہ ہو کہ یہ جو پالیسی ہے یہ 3 سال تک چلنی ہے، تمام نیچے تک میسج چلا جائے اور پھر ہر کوئی اس پہ کام کرے تندہی کے ساتھ. تو یہ تو ہے، ضرورت تو ہے، لیکن اس کو پورا کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے. آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے. تو 2/3 اکثریت تو نہیں ہے. 2/3 اکثریت کے لیے کتنے لوگ چاہیے وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اسمبلی میں اس وقت حکومت کے پاس ٹوٹل تعداد کیا ہے، اور اس میں سے 2/3 حکومت کو چاہیے. تو وہ 2/3 کی کیا پوزیشن ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پارلیمنٹ کی ٹوٹل تعداد ہے وہ ہے 336. اس کا جو 2/3 ہے وہ بنتا ہے 224. یعنی کہ حکومت اور اتحادیوں کے پاس 224 ارکان ہونے چاہیے، جبکہ اس وقت ہے حکومت کے پاس 211. 13 کم ہے. تو 13 ارکان کا فرق جو ہے یہ پورا کرنا ہے. اب یہ کیسے پورا ہوگا؟ اس میں 8 تو اگر مولانا آ گئے، مولانا سے ملاقات ہوئی ہے آصف علی زرداری کی، صدر پاکستان کی، اگر وہ 8 آ جاتے ہیں تو پھر 3 رہ جائیں گے. تو 3 کہاں سے آئیں گے؟ کیونکہ اگر اب مولانا کیسے مانیں گے یہ میں نے آپ کو پھر آگے بتاؤں گا ڈیٹیل میں کسی دن، لیکن میں نے پہلے ایک ہنٹ دیا تھا کہ صدر آصف زرداری کے پاس ہے ایک گمک ان کو لانے کے لیے. تو اگر وہ 8 آ جاتے ہیں، فرض کریں، ہم فرض کر رہے ہیں، تو 13 کم ہے تو 8 آ گئے، تو باقی لوگ باقی کیسے پورے ہوں گے؟ تو وہ بنتے ہیں 5. تو 5 لوگ جو ہیں وہ پورے کرنے ہیں. تو وہ پھر آزاد لوگ تو پڑے ہی ہوئے ہیں. تو میں نے جیسے بتایا ہے کہ پھر ان کو یہ کہا جائے گا. تو یہ اس طرح سے پورے ہو سکتے ہیں. یہ جو فیصلہ آیا تھا ایک چیف جسٹس ہونے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ نے جو فیصلہ دیا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، جو معطل کر دیا تھا، اب اس پہ فیصلہ بھی آ گیا. اس کے نتیجے میں حکومت کی 2/3 اکثریت چلی گئی ہے اور وہ آئینی ترمیم کر ہی نہیں سکتے. تو اب پھر کیسے ہوگا؟ اب فیصلہ تو وہ پکا فیصلہ بھی موجود ہے. ابھی اس پہ فیصلہ لکھا بھی جا رہا ہے. سنا ہے کہ ایک جج صاحب نے کہا ہے ایک دوسرے جج صاحب کو کوئی سخت فیصلہ لکھنا ہے، کوئی چیف الیکشن کمشنر کو بھی اس میں سزا دینی ہے کہ اس نے یہ ماضی میں کیا کیا کیا، اور یہ بھی کرنا اور وہ بھی کرنا ہے. بہت ارادے خطرناک ہیں کچھ لوگوں کے، سنا ہے. تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا تو کیسے ہوگا؟ تو اور ادھر سے حکومت کر نہیں پا رہی ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، 2/3 ہے نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس پہ ورکنگ جاری ہے. دیکھیں، یہ میں نے آپ کو کہا کہ ضرورت ہے، اصولی فیصلہ ہے، کمٹمنٹ ہے کہ یہ کرنا ہے، لیکن کرنے کے لیے ہاتھ میں 2/3 اکثریت نہیں ہے. تو پھر 2/3 اکثریت اگر مل جائے، جس طرح مولانا کے جا کے منت ترلا کیا، 8 ارکان ان کے ہیں قومی اسمبلی میں، اور پھر اوپر جو ان کے مخصوص نشستیں ہیں وہ ڈال کے کچھ 8-10 بن جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ اگر پی ٹی آئی والے جو آزاد ہیں وہ کچھ ساتھ دے تو سکتے ہیں، ادروائز پھر ان پہ ڈیفیکشن لگ سکتی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اگر انہوں نے ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جانا ہے، فیصلہ تو آ گیا ہے تو چلے جائیں گے، تو حکومت ڈیفیکشن لگا دے گی، الیکشن کمیشن ہی ڈیفیکشن لگا دے گا، اسپیکر ڈیفیکشن کا کہہ دے گا، فلور کراس ہو گیا ہے، ممبرشپ ختم، نئے الیکشن کروا لیں ان سیٹوں پہ، تو پھر وہ حکومت کو مل جائیں گی سیٹیں. تو یہ ایک حربہ ہے کہ آپ بھائی اگر آپ نے اپنی سیٹیں بچانی ہیں تو پھر آپ ہمارا ساتھ دیں، ورنہ ڈیفیکشن، آپ کی ممبرشپ گئی، پھر ہم نئے الیکشن کرائیں گے، آپ جیتے نہیں جیتے دیکھیں گے، پھر اگر آپ جیت کے آ سکتے ہیں پھر آ جانا. تو ایک یہ ہے. دوسرا یہ جو بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو پریشر بنایا جا رہا ہے، جو ابھی میں نے کہا ہے کہ اس پہ کمٹمنٹ بھی ہے، کمٹمنٹ تو ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ ایک پریشر بھی ہے کہ یہ 3 سال پھر قاضی فائزہ کنٹینیو کر رہے ہیں آپ اگلے والے کو، کہ آپ پھر اس کے بعد ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ کا بھی 3 سال ہوگا لیکن اس کے بعد ہوگا، اور اس سے اگلے جو ہیں وہ پھر وہ انتظار کریں. تو یہ بھی ایک بیسک کہتے ہیں کہ یہ شاید ایک پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ بھی یوز ہو رہا ہے کہ پھر اپنے آپ کو تبدیل کریں. یہ جو سخت آرڈر لکھنے والی باتیں ہیں نا، اس کو بھی ختم کریں. اور حکومت جو لا رہی ہے
جو کنفرم ہوا میں وہ بتا رہا ہوں، جو نہیں ہوا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ضرورت ہے، کمٹمنٹ ہے، طے ہو گیا ہے، لیکن 2/3 نہیں ہے تو کیسے ہوگا؟ 2/3 ہوگی تو ہو جائے گا، نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہو رہا ہے کہ ایک تو توہین عدالت کا قانون ختم کیا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ 23 جج لائے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے چیزوں کو ہینڈل کرنے کا۔ ایک تو توہین عدالت کا قانون ختم ہو جائے گا، حکومت پہ توہین عدالت تو نہیں لگے گی، ٹھیک ہے بھی ہم عمل نہیں کیا آپ کے فیصلے پہ، نہیں کیا۔ اور دوسرا 23 جج ہو جائیں گے، ججز کی تعداد جو ہے وہ حکومت، نئے جج حکومت نے رکھنے ہیں، حکومت کے ہاتھ میں اس کی اکثریت آ جائے گی، پھر کورٹ ہاتھ میں ہوگی۔ تو یہ ہیں اصل میں حربے جو چل رہے ہیں، یہ ایک ادھر کی دکھا کے ادھر کی بھی ماری جا سکتی ہے، اور ادھر کی دکھا کے ادھر کی بھی ماری جا سکتی ہے، آپشن سارے موجود ہیں، سب پہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ تھی جو آپ کو اس وقت سب سے بڑی خبر چاہیے، اس پہ بارے میں صورتحال یہی ہے۔ باقی ادھر ادھر کی آپ سنتے رہیں، لوگ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، دعوے کر کے چلے جاتے ہیں، بات وہی ہے جو ہے۔ اچھا جی، اگلی بات یہ ہے کہ وعدہ معاف کون بن رہا ہے؟ تو کہا جا رہا تھا کہ فیض حمید کی جو تفتیش ہے وہ ہو گئی ہے، اور فیض حمید نے سب کچھ مان لیا ہے، اور انہوں نے فیض حمید نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ جنرل باجوہ پہ ڈالی ہیں، اور کہا ہے کہ یہ سب کچھ میں ان کے کہنے پہ کرتا رہا ہوں، خاص طور پہ جب وہ ڈی جی سی تھے اس وقت کی، کیونکہ جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہو گئے تو وہ انڈر پرائم منسٹر تھے، ڈائریکٹ رپورٹنگ ان کی، تو اس سے پہلے کی انہوں نے تو خاص طور پہ کہہ دیا ہے۔ اب اس کو لوگ بیس بنا کے کہہ رہے ہیں کہ لو جی اب پہ پریشر آ گیا ہے، تو شاید جنرل باجوہ نے کہہ دیا ہے کہ میں وعدہ معاف گواہ بننے جا رہا ہوں۔ ایسی کوئی خبر نہیں ہے، غلط ہے، اس لیے کہ جنرل باجوہ سے ابھی تک نہ کسی نے بلا کے پوچھا، نہ کسی سے کوئی بات ہوئی ہے ان سے، ان کو کوئی پوچھ گچھ ابھی تک نہیں ہوئی۔ وہ ایک کسی لیول پہ کوئی مشاورت یا گپ شپ یا ملنا ملانا ہوا ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لہٰذا یہ خبر بالکل غلط ہے کہ وہ کوئی وعدہ معاف گواہ بنیں گے فیض حمید کے خلاف یا عمران خان کے خلاف، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین، انشاءاللہ کل پھر آپ کو مزید اسی پہ بتائیں گے اس بارے میں، اور اپڈیٹ انشاءاللہ ہمیں دیں گے۔